نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، آج الحمدللہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے لگا ہوں، وہ ہے درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور کی احادیث طیبہ کا درس ہوگا۔ اس سلسلہ میں مشکوٰۃ شریف کتاب الآداب سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عظیم کام کے اندر خلوص اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم مجھے ہر طرح کے دکھاوے سے محفوظ فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، یا اللہ عمل کا بھی جذبہ عطا فرما، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ تو مشکوٰۃ شریف کتاب الآداب کے اندر سب سے پہلی حدیث شریف میں پیش کرنے لگا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ آدم علی صورتہ طولا 60 ذراعا، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، طولاً 60 ذراعا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لمبائی 60 ہاتھ رکھی، یعنی آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا؟ 60 ہاتھ، یہ آپ کا قد مبارک تھا۔ یہاں پر حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ، اس کے بارے میں علماء نے بحث کی ہے۔ صاحب مظاہر حق مولانا قطب الدین دہلوی صاحب اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صفات باری تعالی سے ہے، پس اس کی تعویل سے باز رہنا چاہیے، جیسا کہ دیگر متشابہات میں یہی کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی تعویل نہ کی جائے، کیوں؟ جیسے کہ آیات متشابہات اور احادیث میں جو متشابہات والے الفاظ آتے ہیں تو یہ بھی انہی کے قبیل سے ہے، لہٰذا یہاں پر صورت کی بحث میں نہ پڑا جائے۔ آگے اور بھی انہوں نے اقوال نقل کیے ہیں، اس کی تعویل بھی کی گئی ہے، وہ کیا؟ بعین طور پر کہ صورت کو صفت کے معنی میں لیا جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے صورت مسئلہ یہ ہے، یعنی کہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو نہیں پیش کیا جاتا بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر زید نے یہ کہا، بکر نے یہ کہا، کو فرض کر لیا جاتا ہے صورت مسئلہ۔ صورت حال اس طرح ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفت پر پیدا فرمایا اور ان کو ان صفات سے موصوف کیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ کا پرتو و عکس ہیں۔ یہ الفاظ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صفات سے موصوف کیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ کا پرتو و عکس ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ صفات، ان کا عکس، ان کا پرتو آدم علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ مثلاً کہتے ہیں پس ان کو حی، عالم، مرید، متکلم،
سمیع بصیر بنایا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ زندہ، آدم علیہ السلام بھی زندہ، اللہ بھی عالم، آدم علیہ السلام بھی عالم، اللہ بھی ارادہ فرمانے والا مرید، آدم علیہ السلام بھی ارادہ فرمانے والے مرید، اللہ بھی کلام فرمانے والا متکلم، آدم علیہ السلام بھی متکلم، اللہ بھی سننے والا سمیع، آدم علیہ السلام بھی سمیع، اللہ بھی بصیر دیکھنے والا، آدم علیہ السلام بھی بصیر۔ تو اس سے معلوم ہوا، قطب الدین دہلوی صاحب بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے حی ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، عالم ہونا، متکلم ہونا، سامع ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بخل نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اپنے پیاروں کو بھی عطا فرماتا ہے، لیکن معنی میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ اور مخلوق کے لیے، خالق اور مخلوق دونوں کے لیے لفظ ایک آ جاتا ہے، لیکن برابری کا شائبہ بالکل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ معنی میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود زندہ، آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے زندہ کرنے کی وجہ سے زندہ، اللہ تعالیٰ زندہ ہونے میں، سمیع ہونے میں، بصیر ہونے میں، متکلم ہونے میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں، جبکہ آدم علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء اور کل کائنات اپنی ہر صفت اور ہر چیز اور کام فعل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ لہذا جب اتنا فرق ہو تو لفظ ایک آ جاتا ہے، تو اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ لیں، ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم بخشا، غیب کا علم عطا فرمایا، غیب پر مطلع فرمایا، حضور کو اللہ نے غیب کا بہت بڑا خزانہ بخشا، تو وہاں بھی شرک لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ خود غیب جانتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بتانے سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی کرم نوازی سے حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں۔ ایک ذرے کا بھی ذاتی علم نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہم نہیں مانتے، ذاتی علم صرف اللہ کریم کی شان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ آگے اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اضافت تشریفی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، کلمۃ اللہ، اور حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، تو یہ اضافت تشریفی ہے۔ اسی طرح یہ فرمانا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، یہ بھی اضافت تشریفی ہے۔ تو اب حدیث جابر بھی سن لیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، یہ جو من نورہ ہی ہے نا، اس کو بھی آپ اضافت تشریفی سمجھ لیجئے۔ آگے دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، یہ صورتہ کی جو ہی ضمیر ہے، اس کا مرجع ہے آدم علیہ السلام۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی کامل صورت پر پیدا فرمایا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں تو بچہ ہوتا ہے نا، تو پہلے تو ایک نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے پھر علقہ، پھر جنین، پھر طفل، پھر پیدا ہونے کے بعد طفل، پھر صبی، پھر بالغ، پھر رجل، پھر بوڑھا، یہ درجہ بدرجہ انسان ترقی پاتا ہے۔ تو لیکن آدم علیہ السلام کے معاملات باقی سارے انسانوں سے جدا ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے امر کن سے پیدا فرمایا، پوری کامل صورت پر پیدا فرمایا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ بھی معنی کیا گیا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی کامل صورت پر پیدا فرمایا۔ اور بھی اس کے جوابات دیے گئے ہیں، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا؟ طولہ 60 ذراعا، 60 ہاتھ آپ کا قد مبارک۔
فلما خلقہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا، قال فرمایا اذهب فسلم علی اولئک النفر، فرمایا اے آدم اس گروہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو، وَهُمْ نَفَرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، اور وہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، اے آدم جو وہ جواب دینا اس کو ذرا توجہ سے سننا، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ، وہ تمہارا سلام ہوگا، وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ، تمہاری اولاد کا بھی وہی سلام ہوگا جن لفظوں سے وہ تمہیں جواب دوں گے، اور تم سلام کرو وہ جواب دیں گے، اور اس کو غور سے سننا۔ فذهب، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے، فقال السلام علیکم، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے فرشتو تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم، فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے جواب دیا آپ پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ قال فزادوہ ورحمۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے رحمت اللہ اس کا اضافہ کیا۔ فقال کل من یدخل الجنۃ علی صورت آدم، حضور فرماتے ہیں کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر جائے گا، طولہ 60 ذراعا، یعنی جب آدمی جنت میں جائیں گے تو ان کا قد کیا ہوگا؟ 60 ہاتھ۔ اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت نصیب فرمائے، میرے ناظرین اور سامعین کو جنت نصیب فرمائے اپنے محبوب کے صدقے سے۔ تو اللہ کی رحمت جب شامل حال ہوگی، ہم حضور کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ اس وقت ہمارا قد 60 ہاتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کل من یدخل الجنۃ علی صورت آدم طولہ 60 ذراعا، تو جب وہ جنت میں داخل ہوگا، جو شخص بھی جنت میں جائے گا تو وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی کہ اس کا قد 60 ہاتھ کی لمبائی ہوگا۔ فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلم یزل الخلق ینقص بعدہ حتی الآن، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کے قد میں کمی ہوتی گئی، کمی کی طرف آتا گیا، حتیٰ کہ اس صورت میں ہیں، فرمایا جیسا کہ اب ہیں، یعنی انسان کا قد رفتہ 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 کم ہوتا گیا، اور آج کے دور میں 5 فٹ 6 فٹ، حد کوئی ملتا ہے 7 فٹ، بس یہی قد رہ گیا انسانوں کا۔ لیکن فرمایا کہ جب جنت میں جائیں گے تو ان کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر، یعنی 60 ہاتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ایک اور بات قابل توجہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب دیا تھا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور رحمت اللہ کا اضافہ فرمایا۔ تو یہ سلام کی فضیلت، اس سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہ آداب سکھائے گئے ہیں، جب ہم سلام کریں کسی کو تو کہیں السلام علیکم، وہ جواب دے تو کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور جب سلام کرنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اب جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا اضافہ کریں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، جب دونوں ملنے والے آپس میں ایک ساتھ سلام کریں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لا علمی میں کہ کوئی بھی جواب نہیں دیتا، دونوں سلام ہی کرتے ہیں السلام علیکم اکٹھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ السلام علیکم کے جواب میں جب کہا جائے السلام علیکم تب تو جواب ہو جاتا ہے، لیکن جب دونوں کہیں ایک ساتھ تو وہاں پر کوئی جواب نہیں ہو رہا، دونوں سلام ہی کر رہے ہیں، لہذا دونوں ایک دوسرے کا جواب دیں گے۔ یہ بات اس حدیث مبارکہ کے متن سے بھی سمجھ آ رہی ہے، جیسا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جا کر سلام کرو، پھر کیا فاستمع
پھر خوب توجہ سے سننا، اور یہاں پر فا داخل کیا، فرمایا فاستمع، فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے، یعنی پہلے سلام کرنا، اس سلام کے بعد وہ جواب دیں گے۔ اس سے یہ میں معلوم ہوا کہ جواب میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فا بتا رہا ہے کہ پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہو، بعد ہو اور فوراً بعد ہو، سلام ہو، سلام کے بعد جواب ہوگا اس کا، اور فوراً بعد ہوگا، اور ایسے بھی نہیں کہ ایک ساتھ ہی سلام بھی ہو رہا ہے جواب بھی رہنا، پہلے سلام سنو پھر اس کے بعد اس کا جواب دو۔ اور افضل جواب یہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں ایک دوسروں کو چلتے پھرتے جہاں بھی ملیں اکٹھے ہوں سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے سلام کرنا۔ اللہ ہمیں سلام پھیلانے، سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔